بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب اسلام کی دولت نصیب ہوتی تھی، مسلمان ہو جاتے تھے، تو اب ان کی ایک کوشش اور جستجو ہوتی تھی کہ یہ جو دولت اسلام کی اللہ نے ایمان کی مجھے عطا کی ہے، یہ میرے ماں باپ کو بھی مل جائے، یہ میرے بیوی بچوں کو بھی مل جائے، یہ میرے بستی والوں کو بھی یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اور اسی جذبے کے تحت صحابہ ساری دنیا میں گھومے، اللہ کے دین کا کلمہ لے کے، اللہ کے دین کی بات لے کے، کہ یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی، اس سے روئے زمین کا ہر بندہ فیض یاب ہو جائے۔ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے اور کیسے جلیل القدر صحابی بنے۔ اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، شریعت کے علوم بھی، روحانی علوم بھی آقا سے سیکھے۔ تو ایک دل میں کسک یہ تھی کہ بوڑھی ماں تھی اور اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بڑا دل میں کسک ہوتی تھی، یار کاش اللہ مرنے سے پہلے میری بوڑھی ماں کو بھی ہدایت دے دے اور یہ بھی کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائیں تو کیا ہی اچھا ہو جائے۔ تو ایک دفعہ اپنی والدہ کو نصیحت فرما رہے تھے، اماں کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، دین حق یہی ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ خیر ماں تو ماں ہے، اور پھر بڑھاپے میں تو ماں نے کوئی جلی کٹی بات کہہ دی، بڑا افسوس ہوا۔ اب روتے روتے آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ کیوں روتے ہو، کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے میری والدہ کلمہ ہی نہیں پڑھتی، اب انہیں میں نصیحت کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، آگے سے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہیں کہ جو بے ادبی کی ہوتی ہے، اب میں کیا کروں، میری بوڑھی ماں ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو دعا کر سکتے ہیں، میری بوڑھی ماں کے لیے دعا فرما دیں۔ روتے روتے عرض کی، آقا نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ تو نبی کی دعا پوری سنی بھی نہیں، بس اتنے الفاظ سنے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ نے واپس دوڑ لگا دی گھر کی طرف۔ راستے میں ایک دوست ملے، کہنے لگے ابو ہریرہ خیر تو ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار بہت جلدی میں ہوں، اللہ کے نبی نے ابھی دعا کی ہے ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، میں بھاگا بھاگا اس لیے جا رہا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا عرش پہ پہنچتی ہے، پہلے کون پہنچتا ہے؟ نبی کی دعا عرش پہ پہلے جاتی ہے یا میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں؟ کیا ہونا تھا؟ عرش پہ جانے، اللہ کے حبیب کی دعا عرش پہ جا پہنچی۔ ابو ہریرہ فرماتے میں بھاگا بھاگا گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میری والدہ پہلے سے غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے تیار کھڑی، اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ، کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر وہاں سے واپس دوڑ لگائی، الٹے پاؤں بھاگا، کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ جا کے انہیں بشارت سناؤں، یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر بھاگے بھاگے آئے تو ابھی بھی رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آقا نے دیکھا، پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے، پہلے آیا تھا رو رہا تھا، اب آیا ہے پھر رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو غم کے آنسو تھے، انا اب کی من الفر، اب تو میں خوشی سے رو رہا ہوں۔
یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی برکت سے، آپ کی دعاؤں سے میری والدہ کو ایمان نصیب کر۔ اس وقت آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ سن، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں تیری اور تیری ماں کی محبت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تیری اور تیری ماں کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہی ایمان والا ہے۔ کہاں کس کو کیا فضائل نصیب ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من کی مراد پوری ہو گئی، میری ماں کو ایمان نصیب ہو گیا، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا میری والدہ نے۔ خدمت گزار تو پہلے بھی تھے، اب اور زیادہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جب گھر میں آتے والدہ کو اونچی آواز سے سلام کرتے، السلام علیکی یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرتے والدہ کو۔ ماں بھی جواب دیتی، پھر دعا دیتے کہ اے میری ماں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں جیسے بچپن میں آپ نے مجھ پہ رحم کیا۔ بدلے میں ماں بھی بیٹے کو دعائیں دیتی کہ رحیم اللہ لک، اللہ تجھ پر بھی رحم کرے، کما بررتنی کبیرہ، جیسے بڑھاپے میں تو میری قدر کر رہا ہے، اللہ تجھے بھی رحمتوں سے نواز۔ گھر آ رہے ہیں تو ماں کی دعائیں لے رہے ہیں، اور گھر سے جا رہے ہیں تو ماں کی دعائیں لے رہے ہیں۔ تو ایسا آدمی کبھی ناکام ہوگا؟ دنیا ہو یا آخرت ہو، کبھی ناکام ہوگا؟ تو ایسی ماں کی خدمت اور ایسی ماں کی دعائیں لینے والے اب بڑا خیال کرتے تھے، دوسروں کو نصیحت کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک صاحب، ان کے کوئی دوست کسی بزرگ بوڑھے آدمی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اپنے دوست سے پوچھا، یار یہ کون ہے بڑے صاحب؟ اس نے کہا میرے ابا ہیں۔ کہنے لگے اچھا یار دیکھو، میری نصیحت یاد رکھنا، کبھی اپنے باپ کا نام نہ لینا، یہ بے ادبی ہے۔ کبھی ان سے آگے آگے نہ چلنا، یہ بے ادبی ہے۔ اور کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ پہلے انہیں بیٹھنے دینا، پھر تم بیٹھنا۔ تو اب یہ ادب صحابہ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک آستانے سے ان کی تربیت ہوئی ہے۔ دیکھو کیسی نصیحتیں فرما رہے ہیں، اپنا عمل بھی دکھا دیا کہ بوڑھی ماں کی کیسی دعائیں لے رہے ہیں آتے جاتے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ویسے تو بہت ساری خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، لیکن ایک بات یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پوری رات کا رت جگا ہوتا تھا عبادت کے لیے۔ رات کا پہلا حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جاگ کر عبادت کرتے، جب تھک جاتے تو اپنی بیوی کو جگاتے، اللہ کی بندی اب تیری باری ہے، خود سو جاتے، اب بیوی اللہ کو یاد کرنے لگتی۔ جب بیوی تھک جاتی تو وہ بیٹی کو اٹھا دیتی ہیں کہ بھئی اب ہم دونوں تھک گئے، ہم آرام کریں گے، بیٹی اب تیرا نمبر ہے، اب تو عبادت کر۔ یوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پوری رات رب کا ذکر چلتا رہتا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پوری رات آپ کے گھر میں حق تعالی شانہ کا تذکرہ اور ذکر خیر چلتا رہتا تھا۔ اب آج یہ ماحول کہاں ہے بھئی ہمارے گھروں میں کہ ایسی ترتیب ہو کہ ہمارے گھروں میں رب کا ذکر ہر لمحہ جاری رہے۔ یوں خیر اور برکتیں حضرات صحابہ کے مقدر میں آتی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آقا کے دنیا سے جانے کے بعد پھر گھر بسایا، اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ابو ہریرہ کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ بھئی ایسا آدمی ہونا چاہیے گورنر یا نہیں ہونا چاہیے؟ جس کے پاس ایسا علم ہو، 5624 سے زیادہ حدیثیں جس کو زبانی یاد ہوں، جو امت کا امام ہو، وہ گورنر بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟
یا پاکستان کی طرح شرابیوں کبابیوں کو گورنر بنا دو. ہمارے ملک میں تو یہی ہو رہا ہے. گورنر بننے کے بعد بھی لائف اسٹائل میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ ہے سمجھنے کی بات. ہمارے ہاں تو عہدہ ملنے سے پہلے جس کے پاس 20,000 کی موٹر سائیکل نہیں ہوتی، عہدہ ملنے کے بعد 20 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اب بولے یار تیرے پاس تو موٹر سائیکل کے پیسے نہیں ہوتے تھے، آج تو کروڑوں کی گاڑی میں گھوم رہا ہے، ہمیں پتہ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. تو ابو ہریرہ کچھ بھی نہیں ہے، گورنر بن گئے مدینے کے، تو کیا کچھ نہیں کما سکتے تھے. ایک دن بیوی کہنے لگی وہ لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، آگ کہاں سے جلاؤں؟ تو گورنر صاحب خود جا رہے ہیں جنگل لکڑیاں کاٹنے. اب بتاؤ تو کیا گورنر کے پاس کوئی خادم، کوئی ملازم کوئی نہیں ہوگا؟ خود جا رہے ہیں ابو ہریرہ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے سارا بوجھ اپنے سر پہ لکڑیوں کا لاد کے جب آئے تو بازار میں رش لگا ہوا تھا، تو آواز لگا رہے ہیں ارے لوگوں اپنے گورنر کے لیے راستہ چھوڑو. اب بتائیے، یہاں تو گورنر نے آنا ہو تو صبح سے روڈ بند ہو جاتے ہیں جی، راستے بند ہیں جی، وی آئی پی پروٹوکول ہے، اور صاحب وی آئی پی لوگ آئیں گے ابھی ہیں، صبح سے راستے بند، لوگ پریشان ہیں، فلانے منسٹر آئیں گے، فلانے وزیر آئیں گے. تو وہ کیسے گورنر ہیں؟ اپنا بوجھ لکڑیوں کا خود اپنے سر پہ لاد کر اور جو ہے وہ آواز، ارے بھائی اپنے گورنر کو راستہ تو دے دو. تو لوگ بھی اس زمانے کے ہوتے تھے. کسی نے کہا بھائی یہ راستہ چھوڑا ہوا تو ہے، نظر نہیں آ رہا آپ کو، یہاں سے گزر جاؤ. کہنے لگے بھائی میں تو پتلا دبلا ہوں، تمہارا گورنر پتلا دبلا ہے، اس کے سر پہ جو بوجھ ہے وہ نہیں دکھ رہا، اس کے لیے تو راستہ بناؤ. کیسا سادہ زمانہ ہوگا، کیسے سادے لوگ ہوں گے. گورنر بننے کے بعد بھی کوئی لائف اسٹائل میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں، وہی سادگی. ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا جان میری سہیلیاں مجھے تانا دیتی ہیں، تو گورنر کی بیٹی ہے، تیرے پاس نہ کوئی زیور ہے نہ اچھے کپڑے ہیں. تو فرمانے لگے بیٹی اپنی سہیلیوں کو کہنا کہ میرا باپ جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے. بھائی اپنی آمدنی تو کوئی ہے نہیں، گورنر بنے خدمت کرنے کے لیے. ہماری طرح تھوڑی کہ گورنر بنے صاحب بیرون ملک جائیدادیں بنانے کے لیے. بھائی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، گورنر ہوں تو کیا مقصد ہے لوگوں کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ کروں. بیٹی اپنی سہیلیوں سے کہہ دے میرا باپ جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے. تو ایسے لوگ تھے جن کی تربیت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آستانے پر. انہیں گورنر بھی ملی تو وہ درویشی کر کے گئے، ان کا لائف اسٹائل میں تبدیلی نہیں آئی. یہ تھے وہ مبارک لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں اور یہ ہم سے راضی ہیں.